اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات 28 سے 30 تک کریں گے، 3 آیات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی ٹرانسلیشن آیا نمبر 28، لا نہیں، یتخذو یتخذ بنائے، المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء اولیاء دوست کو کہتے ہیں، من سے دونی سوائے، المؤمنین مومنوں کے، و اور من جو، یفعل کرے گا، ذالک یہ، فلیسا فا ہے شروع میں، پس لیسا نہیں ہے، من اللہ من سے، اللہ اللہ، فی میں، شیئن کچھ، الا مگر، ان یہ کہ، تتقو اپنا بچاؤ کرو، تقوی سے ہے، تقوی بھی بچانا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بچا کر انسان چلتا ہے، تو تتقو اپنا بچاؤ کرو، منہم ان سے، تقاتن بچنے کے لیے یا بچنا، وَيُحَذِّرُكُمْ وا شروع میں ہے، اور یحذر ڈرانے کو کہتے ہیں، تو ڈراتا ہے، کم تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنے آپ سے، و اور، الی طرف، اللہ اللہ کی، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ آیا 29، قل کہہ دو، ان اگر، تخفو خفی سے ہے، مخفی رکھو، اور چونکہ تا ہے شروع میں تو پھر ہم کریں گے تم مخفی رکھو یا چھپا کر رکھو، ما جو، فی میں، صدورکم صدور سینوں کو کہتے ہیں، سینے کو یہ دلوں کو، پھر سینے سے ہی دل آ جاتا ہے نا، سینوں کی باتیں، دل کی باتیں، تو صدورکم دلوں، کم اپنے، او یا، تبدوہ ظاہر کرنا، اور آگے چونکہ ہا ہے تو ظاہر کرو اسے، یعلم ہو، یعلم علم سے ہے، جاننا، وہ جانتا ہے، ہو اس کو، اللہ اللہ، و اور، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، و اور، ما جو کچھ، فی میں، الارض زمین، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قادر ہے۔ آیا 30، یوم جس دن، تجدو پائے گا، کلو ہر، نفسن نفس، ما جو، عملت عین میم لام سے کیا بنا، عمل، عمل کیا ہوتا ہے، کرنا کسی چیز کا، تو عملت اس نے کی ہوگی، من سے، خیرن کوئی نیکی، محضرن موجود، یا حاضر کیا ہوا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ذرا ایزیلی رہے گا یاد کرنا، و اور، ما جو، عملت اس نے کی، من کوئی، سوءن برائی، تودو وہ چاہے گا، لو کاش، انا کے، بینا ہا بینا درمیان، ہا اس کے، و بینہ اور بینا درمیان، ہو اس کے، امدن امدن فاصلے کو کہتے ہیں، مسافت فاصلہ، بعیدن دور کا، و اور، یحذرکم وا کے معنی ہوں گے اور، یحذر ڈراتا ہے، پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، کم تم کو،
اللہ اللہ نفسہ اپنی ذات سے اور اللہ اللہ رؤوف بہت شفیق نہایت مہربان بالعباد باہ شروع میں تو ہم اس کے معنی کریں گے اپنے بندوں پر یا اپنے بندوں کے ساتھ۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں، یعنی کہ خدا کی پھر کوئی حمایت نہیں، کوئی سپورٹ نہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں، مگر یہ کہ ان سے پروٹیکشن یا بچاؤ کے لیے ظاہری طور پر رکھنا۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں صرف کہ اگر آپ ان سے بچاؤ کی صورت میں الاؤڈ ہے، ادروائز یہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب دیکھیں فرینڈ شپ کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیہیویئر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریم سائڈ پر چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ جب بات آتی ہے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جو ایک اسلامک کنٹری نہیں ہے تو پھر آپ کا واسطہ نان مسلم کے ساتھ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا پھر ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یا تو ان کے ساتھ بالکل کٹ آف کر دیتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں، یہ تو کافر ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بالکل بات چیت نہیں کریں گے۔ اور کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر نان مسلمس کے ساتھ وہ اتنی زیادہ فرینڈ شپ کر لیتے ہیں کہ وہ بالکل آپ کہہ لیں جیسے بڈیز بن جاتے ہیں، بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا، اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے، کون سا بیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے، کون سی طریقہ ہم کریں کہ کس طرح سے ہم کریں کہ ایک بیلنسڈ لائف ہو ہماری، کیونکہ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، ہم ایکسٹریم پر نہیں ہیں کسی بھی چیز میں۔ تو اب ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارا صحیح رویہ طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز اس آیت میں اب بتائی جا رہی ہے کہ انسانی تعلقات کے سٹیپس ہیں، کچھ درجات ہوتے ہیں، درجے ہیں، اور انسانی تعلقات کے جو درجات ہیں تو پھر ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کوئی تو باؤنڈری ہوگی نا انسان کی، کوئی تو لمٹ ہوگی کہ جو ہمیں پتا ہوگا کہ ہاں ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، بس ہماری حد یہیں تک تھی۔ ہمارے گھروں کے باہر بھی آپ دیکھیں فینس لگی ہوئی ہوتی ہے، اپنے گھر کے اندر تک آپ اپنی فینس جہاں تک ہوتی ہے اس کے اندر آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ جیسے ہی آپ اس فینس کو کراس کر کے کچھ بنانا چاہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ وہ ہمارے ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اپنے گھر کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا دین بھی ہے کہ ہمیں لمٹس بتاتا ہے، وہ ایک ہماری لمٹ سیٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر تک جب تک آپ اس کے اندر رہیں گے تو آپ حفاظت میں رہیں گے، جیسے ہی آپ اس لمٹ کو کراس کر دیں گے تو پھر وہ انسان جو ہوتا ہے وہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے تعلقات خراب بھی نہ ہوں دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور ہمارے دین کا کام بھی چلتا رہے۔ یعنی کہ آپ اپنے جو دین کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے یہ کام تو کبھی نہیں رکے گا نا، دعویٰ تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، مسلمانوں کو بھی کرنا ہے، نان مسلمس کو بھی کرنا ہے۔ تو یہ دعوے کا کام آپ کا نہیں رکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دین کے اور بھی جو باقی کام ہیں کہ کوئی چیز آپ کی رکے نہ۔ تو اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باؤنڈریز کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو اسی لیے ہمیں بڑے غور سے توجہ کے ساتھ اس آیت کو سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں
مومنوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی کہ انڈیویجول بیسس پر بھی کہ ہمیں اپنے ایک اکیلے پہ بھی اپنے اوپر کیا ہمیں کرنا ہے، اور ایز اے گروپ بھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ کوئی مومن کسی کافر کو دوست نہ بنائے، اور اسی طرح کوئی مومنوں کی جو جماعت ہے وہ کافروں کی جماعت کو دوست نہ بنائے، اور نہ ہی مومنوں کی حکومت کافروں کی حکومت کو اپنا دوست بنائے۔ تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے وہ بتایا کہ مومن کسی کافر کو دوست نہ بنائے، تو یہ تو انڈیویجول ہو گیا کہ ہر بندہ اپنا اپنا دیکھ لے کہ میں نے کس کو دوست بنانا ہے۔ پھر اسی طرح ایک جماعت پوری مسلمانوں کی یا مومنوں کی جو ہوگی وہ بھی ایسے نہیں کر سکتی کہ جا کے پورے باہر ایک جتھے کے ساتھ نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ پنگے بڑھانی شروع کر دیں آپ، اور جبکہ آپ کے اپنے بہت سے مسلمان آپ کے ساتھ ایسے ہیں جن سے آپ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسا تعلق یہ کیوں منع کیا گیا ہے کہ آپ مومن جو ہے وہ کسی کافر کو دوست نہ بنائے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی منع کر دیا اس چیز کو کہ بس آپ کی دوستی ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہاں پر جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ ایسے تعلق سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس سے دین کی رسوائی ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہر وہ دوستی، ہر وہ تعلق جس کا اثر آپ کے ایمان پر پڑے، آپ کے دین پر پڑے، چاہے وہ انڈیویجول بیسس پہ ہو، آپ کے اکیلے کے ایمان پر اس کا اثر ہوتا ہو، یا وہ پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہو، یا وہ ایک گروپ آف پیپل ہیں کہ یا ان کے اوپر اس کا چیز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہو، تو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کافر کبھی مومن کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، جب بھی اسے موقع ملے گا وہ نقصان پہنچائے گا، اس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور یہاں پر آیت کے اندر جو ورڈ ہمیں بتایا گیا ہے نا، وہ دوستوں کے لیے جو یوز کیا گیا ہے اولیاء، اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے؟ ایسا دوست کہ جس سے محبت اور خصوصی تعلق ہو، یعنی کہ دلی دوستی، جس کو آپ کہتے ہیں نا بیسٹ فرینڈ، میری بیسٹ فرینڈ ہے یہ، یا کوئی کہتا ہے کہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے یہ، تو وہ جو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، بیسٹ فرینڈ کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ آپ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، سم ٹائم آپ اپنے راز بھی شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر کچھ فرینڈز آپ کی ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ ہر بات کر لیتے ہیں، اپنے دل کی کوئی پریشانی، اپنے گھر میں جو چل رہا ہے آپ وہ باتیں بھی ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اور معنی میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ دوست آتا ہے، مددگار آتا ہے، بہت قریبی، حمایتی، پھر ایسی دوستی جو ہمیشہ قائم رہے، اور ایسی دوستی جس میں محبت انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو۔ پھر اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ ہر بات کی جا سکے، اپنے راز تک اس کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر آیات 257 میں، ہم دیکھ چکے یہ آلریڈی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے۔ تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کا دوست اللہ ہوتا ہے، اور یہاں پر دوست کی ولی اللہ نے کہا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ولی ہوں ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو لاسٹ اپنا لیسن کیا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ دو آیات بڑی امپورٹنٹ تھی، آیات 26 and 27۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا 26 میں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو پھر اس آیت کے بعد آپ دیکھیں کہ فوراً یہ والی آیت کیوں آ گئی کہ کہاں تو عزت و ذلت کی بات ہو رہی تھی، اور اب کہاں پر یہ بات ایک دم سے آ گئی کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ۔
تو اس لیے کہ انسان عام طور پر رزق کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر اور حکومت کی خاطر، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان اپنے تعلقات قائم کرتا ہے باہر لوگوں سے۔ اپنوں سے تو کرتا ہی ہے، لیکن باہر کے لوگوں سے بھی جب ہم اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں تو ان میں یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ بہت آگے چلے جاتے ہیں، دوستیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ ایک تو رزق ہوتا ہے، ایک آپ اپنی عزت بڑھانے کے لیے کہ میری عزت ہوگی، میں ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں گی، یہ میرے ایک طرح سے میرے سرکل میں اگر یہ لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ میری بھی رسپیکٹ ہو جائے گی۔ پھر اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے۔ تو اسی کے سبب بعض اوقات کیا آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ گدھے کو باپ بنا لو، کوئی بات نہیں اپنا کام نکالو، اس وقت گدھے کو بھی باپ بنا لو۔ یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے ہم اس طرح نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے لیے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ جن کے لیے آپ یہ کرتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی عزت اور ذلت وہ دینے والا تو اللہ ہے، تو پھر ہم ان لوگوں کے پیچھے کیوں جائیں؟ اگر انسان کا ایمان اس بات پر ہو، اور جب ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی تھی تو ہم نے اس کو کیا کہا تھا کہ یہ بھی ایمان جو بالغیب ہوتا ہے یہ اس پہ ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان ساری چیزوں پہ کہ جیسے ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا ہمیں بتایا ہم ان چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے۔ یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو اس وجہ سے تاکہ آپ کو عزت ملے، مرتبہ ملے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اب ایز بینگ اے مسلم، انسان کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں نا ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو صرف اس کا مفہوم بتاؤں گی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی مسلمان یا مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اوپر نہ ہو جائے، اور اس کے بعد باقی محبتیں آتی ہیں جس میں پھر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، یہ سارے رشتے، آپ کی اولاد، یہ بعد میں آتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اپنا خود جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے جو سب سے اوپر ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے اوپر نہیں ہے تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم اس پہ ورک کر سکتے ہیں، ابھی بھی کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو لے کر آئیں اس پوائنٹ پہ کہ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے اوپر ہو جائے، چاہے کوئی بھی نان مسلم ہو تو ان کے ساتھ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا رویہ برا رکھیں گے، آپ ان کے ساتھ نیکی اور عدل کا معاملہ کریں گے، کیونکہ ہمارا اخلاق جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بہترین اخلاق والے تھے، اور چلتا پھرتا ایک قرآن تھا، ان کا جو اخلاق تھا وہ قرآن، چلتا پھرتا قرآن تھا، کہ یعنی کہ ہر چیز کو وہ فالو کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے اسلام لے آتے تھے۔ اب سوچیں اگر کہ ان کا اخلاق ایسا ہوتا کہ بات ہی اس طرح کرتے، کبھی کسی کو طنز کر رہے ہیں، کبھی کسی، ہر وقت غصے میں ہیں، اس طریقے سے بات اونچی آواز میں کرنا، تو کیا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں آتے۔ لوگ آپ کے پاس ایسے آپ اپنے آپ کو کریں، اتنا اچھا اخلاق کریں، بات ایسے کریں کہ لوگ خود آپ سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، کہ وہ آپ کی والی چیز کو اپنانا چاہیں۔ اور ہم ایک یہ سائلنٹ دعویٰ ہوتا ہے
کہ آپ منہ سے کسی کو کچھ نہ بھی کہیں، لیکن ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو میں نے بھی ایسی چیز لینی ہے جو اس کے اندر ہے، جس طرح کی سیٹسفیکشن اس میں ہے، جس طرح سے یہ کنٹینٹ ہے کہ آپ کے چہرے پہ اطمینان ہے، ایک سکون ہے۔ اور کس کو نہیں چاہیے ہوتا، ہر بندہ سکون کے پیچھے پاگل ہوتا ہے کہ سکون مل جائے بس ہمیں۔ تو اپنے بیہیویئر، اپنے اخلاق کو ہمیں اس طرح کا بنانا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ آپ نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہیں پہ بھی کہا گیا کہ اپنا اخلاق برا کر لو ایسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ چونکہ نان مسلم ہیں تو پھر آپ کا اخلاق ان کے ساتھ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اخلاق آپ کا ہمیشہ اچھا ہوگا۔ بس دوستیوں کی بات کی جا رہی کہ جن سے آپ اپنی پرسنل چیزیں شیئر نہیں کریں گے۔ اور غیر مسلم کے ساتھ پھر ایسی دوستیاں جو دلوں کو بدل دیں۔ کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس سے انسان کا دل بدل جاتا ہے، ایسی دوستیاں منع ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جب آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس طرح کی دوستیوں کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ انسان پر ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ جو دوست ہوتے ہیں نا آپ کے، تو اگر آپ کا دوست ایک ہے جو اینٹوں کی بھٹی میں کام کرتا ہے، اگر آپ اس کے پاس جائیں، آپ وہاں کام نہیں کر رہے لیکن آپ اس کو ملنے بھی جائیں صرف، تو آپ دیکھیں کہ جب واپس آتے ہیں تو آپ کے بھی کپڑوں پہ سموک آتا ہے، سموک کی ہلکا سا کلر ہوگا یا اسمیل ہوگی اس کی۔ اور اسی طرح آپ کا دوست جو کوئی پرفیوم سیل کرتا ہے، اس کی پرفیوم شاپ ہے، آپ اس کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ واپس آئیں گے آپ کے بھی کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہوگی پرفیوم کی۔ تو اسی طرح سے جو انسان ہوتا ہے نا اس کے اپنے دوستوں سے وہ اس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور لے رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ ایسی سلولی چینج انسان کے اندر آتا ہے کہ انسان خود بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ میں بدل گیا ہوں اب۔ اسی لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی کب انسان جو ہے اندر سے اس کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو غیر مسلم کے ساتھ اچھا تعلق، خیر خواہی، ہمدردی، لین دین، تجارت سب ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر دلی تعلق سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان سے دلی تعلق رکھا جا ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والے ہوں۔ اچھا اس میں نا اب اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے نا مختلف لیولز ہوتے ہیں اور ان کے کچھ نام ہیں، وہ تھوڑے سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں، تھوڑے سے ہم بتا دیتے ہیں اس کو تاکہ ہمیں ایک اچھا آئیڈیا ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے، سب سے پہلا ایک تعلق انسان کا دوسرے کے سے کیا ہوتا ہے؟ موالات۔ موالات یعنی کہ دلی دوستیاں، دلی محبت، یہ وہ چیز ہے جو ایک مومن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس میں جو آتا ہے وہ ہے مواسات۔ مواسات کہتے ہیں ہمدردیوں کو، کسی سے ہمدردی کرنا، حسن سلوک کرنا، معاشرتی برتاؤ رکھنا، کسی سے خیر خواہی والا جذبہ رکھنا، یہ سب کے ساتھ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی مومن ہے یا چاہے کوئی کافر ہے، کوئی بھی ہے، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر نیکسٹ اس میں آتا ہے مدارات۔ مدارات اس سے ملتا جلتا ورڈ ہمارے کون سا ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں ہم کہتے ہیں نا خاطر مدارت کرنا، بالکل وہی اسی طرح اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ مدارات، اگر خاطر مدارت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس میں مہمان نوازی آ جاتی ہے، ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ کسی کے ساتھ، یعنی کہ فرینڈلی ایٹیٹیوڈ، فرینڈلی جیسچر جیسے ہوتے ہیں۔ اور آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، چاہے وہ کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے اس کو اپنا بیسٹ پارٹ ہی دکھانا ہے، آپ اس کو بھی انٹرٹین کریں گے، آپ ان کے لیے بھی جیسے آپ ان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو آپ آتے ہی اس کو کچھ چائے پانی پوچھتے ہیں، تو یہ ہمارا اٹس پارٹ آف آور کلچر بھی ہے اور دین بھی ہے، اسلام میں بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے یہ طریقہ بھی جو ہے یہ سب کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آتے ہیں معاملات۔ معاملات
معاملے سے ہی ہے بات، ویسے ہی نام سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جس میں آپ ان کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کہیں نہ کہیں تو ایسا واسطہ پڑے گا. کہیں آپ ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں گے، کہیں آپ ملازمت جاب کر رہے ہوں گے، پھر اس کے علاوہ جو لین دین ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، پھر آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، سکولز میں بچے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں، پھر اسی طرح بزنس پارٹنرز ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں معاملات کے اندر آ جاتی ہیں کہ یہ بھی آپ ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو پھر کیا چیز نہیں رکھ سکتے؟ موالات نہیں رکھ سکتے. تو اس میں ہمیں بس یہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا کس کس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور گہری دوستیاں ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک وہ بھی ہماری اردو میں کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو آپ جیسا آپ کا دوست ہوگا کہیں نہ کہیں تو یا وہ آپ سے لے لے گا یا آپ اس سے لے لیں گے، کچھ نہ کچھ تو چیزیں ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دوست کیسے بناتے ہیں. اور یہ کیا مطلب اس چیز کا کہ ہر انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو جو آپ کا دوست جیسا ہوگا نا تو اس کا مطلب آپ بھی اسی طرح کے ہوں گے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم خود ہماری نیچر ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے دوست جو ہیں بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ نیچر کے ہیں. تو ہمیشہ دوستیاں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو آپ ہی کے جیسے ہوتے ہیں. تو آپ کا جو دوست کی سلیکشن ہوتی ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کس طرح کے فرینڈز آپ چوز کرتے ہیں. اور پھر یہی دوست ہوں گے جو آپ کے ساتھ قیامت میں ہوں گے. تو جب ہم دنیا میں دیکھیں کہ میری دوستیں کون ہیں، ابھی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اپنا اپنا سوچیں کہ ہمارا جو سوشل سرکل ہے وہ کس طرح کے لوگوں کا ہے. کیا وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو دین بس برائے نام ہے جن میں، اور اکثر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات آپ کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، آپ کو ٹائم ہی پتہ نہیں چلتا، تو آپ کی عبادت میں خلل آ جاتا ہے. تو اگر ایسے دوست ہیں آپ کے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ٹو چینج. یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ پھر آپ قیامت کو بھی کھڑے ہوں گے. اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب انسان پچھتائے گا اس چیز پہ کہ میں نے اس سے دوستی کیوں کر لی. میں کاش میں نے کوئی اچھی دوست بنا لی ہوتی، کوئی ایسی دوست جو مجھے اللہ کی باتیں بتاتی، جو مجھے دین کی طرف کھینچ کھینچ کر لاتی، جو مجھے کہتی کہ چلو آؤ نماز پڑھیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو کچھ صدقہ کر لیتے ہیں، چلو روزہ رکھتے ہیں، سنت روزہ رکھ لیتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ تو میری جو دوستیں جن کے پیچھے میں نے ساری زندگی گزار دی، یہ تو مجھے ہمیشہ کھینچ کر دوسری طرف لے کے جاتی تھی. اس وقت ہمیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن جب قیامت کے دن ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو اس وقت ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تو ہمارا دین اور ہمارا ایمان جو ہے یہ بہت پریشس ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آگے اگر ایمان دیا ہے تو ہم نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو جو آپ کے دوست جیسے ہوں گے آپ دیکھیں کہ کبھی نہ کبھی آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر دوستیاں نیک لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے اور دین سے ہٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ دوستیاں مت رکھیں. اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا منظر دکھا رہے ہیں کہ قیامت والے دن بندہ یہ بولے گا. ابھی وہ بول نہیں رہا، یہ ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ کو آلریڈی پتہ ہے کہ اس دن لوگ یہ کام کریں گے. تو ہمیں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو وقت سے پہلے وارننگ دی جاتی ہے نا کہ ہریکین آ رہا ہے، بتا دیتے ہیں نا پہلے سے ہی کہ ایویکویشن کی ضرورت ہے، اس جگہ کو خالی کر دیں، اتنے دن میں ہریکین آنے والا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ بیٹھ کے اب چیک نہیں کریں گے کہ یہ بات جو ہے صحیح ہے نہیں ہے، یہ بات ایسی تو نہیں کسی نے جسٹ رومرز ہی اڑا دی. آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں.
اور آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ یہاں پر آپ کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ انسان قیامت کے دن کہے گا۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دینے کا مطلب یہ کہ ابھی بھی جائزہ لے لو، اپنے ارد گرد دیکھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہاں پر اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ایسا وقت آئے، تو ہمیں ابھی بھی وقت ہے، جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں ہم اپنی لائف میں چینج لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ تو جب دوستی کریں اللہ کی خاطر کریں، کسی سے بغض رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر رکھیں۔ یہ نہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میرے دل میں اس کے لیے ایک بیڈ فیلنگز ہے، تو لیکن یہ کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، نہیں ایسے نہیں۔ یعنی کہ آپ میں پھر پرسنل چیز کے لیے اس سے بغض نہیں رکھیں گے، آپ اس لیے رکھیں گے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم اپنے بغض کی وجہ سے نہیں کسی کو کہیں گے یہ۔ تو جب اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کبھی بھی اپنے معاملات پر ناراض نہیں ہوتے تھے، غصے میں نہیں آتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا بہت، کہ اس نے اللہ کے اوپر یہ بات کہی ہے، اس نے اس طرح سے یہ چیز کہی ہے۔ تو اپنی باتوں پہ ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات کرتا رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چپ کر کے ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کسی فنکشن پہ ہم جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ مکس گیدرنگ ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ پھر اور کیا ہوتا ہے آن ٹاپ آف دیٹ، وہاں پہ میوزک بھی چل رہے ہوتے ہیں، ڈانس بھی چل رہے ہیں۔ اب تو بہت سی پارٹیز ہیں کہ جس میں کیا ہم دیکھتے ہیں چیزیں کہ کتنی وہ ڈرنکس بھی رکھے جاتے ہیں، اب تو شراب رکھی جاتی ہے۔ تو کیا ہے ایسی جگہ پہ؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ کی فرمانی کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا چیز کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ انسان کو غصہ آنا چاہیے۔ اور ہمیں غصہ آتا ہے کہ جب کوئی ہمیں بولتا ہے تم نے مجھے کہا ہی کیسے، میں تو کبھی ساری عمر اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ بول دیا، میں نے نہیں بولنا، اس نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا، اس نے مجھے فلاں فنکشن پہ نہیں بلایا، میں نے اب ساری عمر اس کے پاس جانا ہی نہیں۔ ہم اپنے غصے لے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی پرواہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ کے دیکھیں کہ کون اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب اس طرح سے جو دوستیاں ہوتی ہیں آپ نے جب کرنی ہے نا، اب تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ ایسی جگہ دوستی کریں جہاں پر آپ کا ایمان بڑھے، اور برے لوگوں سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے دوستوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا۔ اور اس کی ایک دعا بھی ہے، بڑی خوبصورت ایک دعا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے برے دن کی، پھر مانگتا ہوں لیلۃ السوء یعنی کہ رات کی برائی سے، بری رات سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن ساعۃ السوء، ساعت کیا ہوتا ہے؟ گھڑی کو کہتے ہیں، اور سو بری، تو میں بری گھڑی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن صاحب السوء، صاحب دوست کو کہتے ہیں، اور سوئی برا دوست، تو میں برے دوست سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن جار السوء، اور برے ہمسائے سے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، فی دار المقامہ، رہنے کی جگہ میں۔ تو اب دیکھیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا میں کتنی چیزیں مانگ لی، کہ جتنی اللہ تعالیٰ دن کے اندر برائیاں ہیں، جو شر ہوتا ہے دن میں، اللہ میں سارے شروں سے آپ سے پناہ میں آتی ہوں۔ پھر رات کے اندر دیکھیں کتنا شر ہوتا ہے، کتنے گناہ کے کام زیادہ تر راتوں کو ہی کیے جاتے ہیں،
تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے رات کے شر کی بھی پناہ مانگ لی، اللہ مجھے رات کے شر سے بچا لے، جو شر رات کے اندر ہوتے ہیں سب سے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ پھر گھڑی سے، بری گھڑی، ہم کہتے ہیں نا اکثر اللہ بری گھڑی سے بچا لے، بس وہ برے وقت پہ اس جگہ پہ بندہ پہنچ گیا تو یہ کام ہو گیا، بس وہ برا وقت آیا تھا، برا وقت تھا، تو یہ ہم کہتے ہیں چیز، یہ وہی ہے کہ اللہ ہمیں بری گھڑی سے بچانا، برے وقت سے بچانا، پھر برے دوست سے بچانا۔ جو برے دوست ہیں آپ یقین کریں یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، آپ کے پاس کوئی بھی ایسے دوست ہوں گے نا جو برے ہوں گے آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے حساب سے، وہ خود ہی چھانٹی ہو کے علیحدہ ہونے شروع ہو جائیں گے، وہ خود ہی آپ سے قطع تعلق کر لیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا دیتے ہیں جو آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں راحت کا باعث ہوں گے۔ اور پھر آپ برے ہمسائے سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ برا ہمسایہ بھی دیکھیں کتنا برا ہو جاتا ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کے ہمسائے ہی برے ہوں، اب زندگی عجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ اب نہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے جانے والے نہ کچھ، اب کیا کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ جیسے ہی گھر سے نکل کے جاتے ہیں کبھی آپ کے گھر میں یہ کر دیا، کبھی کوئی نقصان کر دیا آپ کا، ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے کمپلین کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں رہتے۔ تو برے ہمسائے سے بھی پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے ہمسایوں سے بچانا۔ اب اس میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دوستیوں کے بارے میں قرآن میں بہت سی جگہوں پہ بتایا ہے، تھوڑا تھوڑا سا ہم ان کا ایک دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی کے بارے میں اور کیا چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ سورہ مائدہ ہے آیا نمبر 51، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو شخص انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ سورہ نساء ہے آیا 144، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف ساری حجت دے دو؟ پھر سورہ آل عمران کے اندر ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں ابھی سورہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مومنوں کو چھپا کر کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ایسا کریں گے وہ اللہ کی ہدایت سے دور چلے جائیں گے۔ پھر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تو یعنی کہ اگر آپ کے چاہے آپ کا اپنا باپ کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے اوپر تو پھر آپ ان کو دوست نہیں بنائیں گے، ورنہ تو یہ دیکھیں یہ رشتے اتنے مقدم ہیں کہ انسان ان کے ساتھ تو قطع تعلق کر ہی نہیں سکتا۔ سورہ نساء، وہ لوگ جو اہل ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر آیا نمبر 100 کے اندر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی تو یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ہے وہ ریزن کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں اتنی سختی کیوں ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے دوستی نہیں کرنی، فرینڈشپ والا معاملہ نہیں کرنا، بیسٹ فرینڈز والا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں دے دیا اس آیت میں آیا نمبر 100 میں، کہ اگر آپ ان کے ساتھ رکھیں گے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اور پھر کفر کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کفر کہاں لے کر جاتا ہے انسان کو؟ جہنم میں۔ کفر آپ کو اسلام کے سرکل سے نکال دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیا نمبر 145 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے کافروں کی باتیں مان لیں تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل اس کام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے۔ اب دیکھیں کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے نا، جو میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث اس میں بتائی تھی کہ
اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے دل میں اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے اوپر نہ ہو جائے۔ تو پھر مومن کا جو دل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی اور سب سے قریب جو جگہ ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس کی ہوتی ہے کہ جس کا اس پہ سب سے زیادہ احسان ہوتا ہے نا، یہ ایسا سچ ہوتا ہے نا یہ کہ آپ کے دل کے قریب سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ جس بندے کے آپ پہ بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں، آپ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کے لیے ایک مقام ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ احسان اگر کسی نے ہم پہ کیا تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو بندے پر اتنے احسانات کر سکتا ہے؟ اور یہ رب وہ ہے جو احسان کر کے کبھی جتلاتا بھی نہیں۔ بندے کے ساتھ آپ دیکھیں، وہ ایک دفعہ آپ کے لیے فیور کرے گا، وہ آپ کو کبھی نہ کبھی ریئلائز ضرور کرا دے گا۔ اور آئی ایم شیور کہ آپ سب نے اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اس چیز کو، کہ جب بھی کبھی ہم نے کسی سے فیور لی اس وقت تو اس نے کر دی خوش دلی سے، لیکن کبھی کوئی وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو جتا ضرور دیتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا اور تم اب میرے ساتھ یہ کر رہی ہو، میں نے تو اتنا تمہیں اس تکلیف میں، تم اتنی پریشانی میں تھی تو میں نے اس وقت تمہاری مدد کی تھی۔ ہم کہیں نہ کہیں احساس دلا دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو احساس دلایا؟ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑھ کے جو اللہ نے اپنی نعمت ہمیں دی وہ کیا ہے؟ دین اسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، خالی مسلمان ہی نہیں بنا کے چھوڑ دیا، مسلمان بھی بنایا ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ نے ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج اس وقت یہاں بیٹھ کر یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ اگر ہم نہ پڑھے ہوتے، بے شک آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹس نہیں کر رہے، آپ کی نمازیں ایسی چلاؤ کام ہے، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا، پڑھ لیتے ہیں لیکن بس ایسے ہی ہے کہ وہ جسٹ عربک پڑھ رہے ہیں، تو کیا پڑھا؟ آپ کو سمجھ تو کچھ بھی نہیں آ رہی نا۔ پڑھتے تو جا رہے ہیں، آپ عربک اس کی پڑھ رہے ہیں، ثواب ملے گا بس، اور کچھ نہیں ہوگا، وہ مقصد حل نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ نہ آتے تو کون ہمیں گائیڈ کرتا؟ یہ کتاب پڑھ کر کون بتاتا؟ اب آپ دیکھیں کہ خالی ابھی ترجمے والا قرآن آپ دیکھ لیں، سمجھ آتا ہے؟ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کوسچن مارک ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب تک آپ اس کی تفسیر نہیں پڑھتے۔ اور وہ تفسیر ہمیں سب سے بیسٹ ہمیں پڑھ کے کون بتاتا ہے، کون ہمیں سمجھاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہی یہ تفسیر جو تھی بتائی صحابہ کرام کو، کوئی آیت ہوتی تھی تو اس کا مطلب سمجھاتے تھے، اور کچھ آیات کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود تفسیر اس کی دوسری آیت کے ذریعے آپ کو بتا دیتے ہیں، ایک آیت کی تفسیر آپ کو کسی اور آیت سے مل جاتی ہے۔ تو یہ طریقے ہیں، اس کو تفسیر ایسے کوئی بھی بندہ اٹھ کے نہیں کر سکتا کہ ہم آپ میں کوئی بھی اٹھ جائیں اور اٹھ کے ہم اپنی طرف سے تفسیر شروع کر دیں، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے یہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور ہم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اللہ ان باوجود آپ کی نافرمانیوں کے رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی رحمت اللہ کی، کہ جس طرح کے ہم لوگ کام کرتے ہیں، بعض اوقات ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگ چوریاں کرتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں لوگوں کے، یعنی کہ گھر جیسے ہوتا ہے نا، آپس میں میاں بیوی کے تعلقات ختم کرا دیے، ڈیورس کرا دی، گھر تباہ کر دیے، کیا کیا کام ہے جو ہم نہیں کرتے۔ ہم اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہیں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میوزک سے منع کیا ہے تو میوزک تو کہتے ہیں کہ ہماری تو جی روح کی غذا ہے، لوگ کہتے ہیں،
اب دیکھیں میوزک چل رہے ہیں، ہر طرف سنتے ہیں، ہماری فنکشنز کا ایک امپورٹنٹ حصہ میوزک ہے، میوزک بھی ہے، ڈانس بھی ہوتے ہیں، پھر سم ٹائم وہ وہاں پہ میوزک والے بینڈز بھی بلوائے جاتے ہیں، پھر مکس گیدرنگ کتنی عام ہو چکی ہے، اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں مرد عورت، کوئی پرواہ ہی نہیں، کہہ رہے ہیں جو چلیں فیملی والے ہی ہیں سارے، لیکن آپ کے سارے فیملی والے محرم تو نہیں ہیں آپ کے، تو وہ چاہے آپ کے کزن ہے لیکن وہ آپ کے محرم تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ساری نافرمانیاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی کام برا نہیں کرتے، کتنی برائیاں گننے پر آئے تو ہمیں پتہ چلے کہ کتنے برے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا تو نہیں کیا کہ چلو تم نے آج بہت بدتمیزی کر لی، بہت نافرمانی کر لی، آج کے دن تمہارا رزق روک لیتا ہوں میں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا حوصلہ کتنا ہے۔ ہاں چلے ہم تو چلے کبھی کبھار پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو وہ لوگ ہیں جو دین کو مٹانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جن کا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ والے کافر جو دشمن ہیں اسلام کے، کہ وہ تو دشمنی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، اور وہ اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ ہی کے دین کو وائپ آؤٹ کرنے کے چکر میں ہیں، اور وہی رب ان کو رزق دیے چلے جا رہا ہے، دیے چلے جا رہا ہے، ہولڈ نہیں کرتا کسی کا بھی۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ، میجورٹی گناہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، لیکن اللہ کو سارے ہمارے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سیکنڈ میں اوپن کر دے، سب کے سامنے کھول دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا بھی جو گناہ گار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے گناہ، سب کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، چھپا کے رکھے میں نا سب کے گناہ، تو ایک دوسرے پہ ظاہر نہیں کرتا۔ ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کے حال معلوم ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ کبھی ہم بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو جو ہمارے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے، اوپر سے ہم بہت اچھے بن رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر ہمارے غصے سے ہم کھول رہے ہوتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اس بندے کو۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر وہ بندے کو ہماری یہ کیفیت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم اس سے بڑے اچھے ہنس ہنس کے بات کریں اور دل میں ہماری کیا فیلنگز ہیں، وہ ہماری شکل دیکھنا گوارا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا، اللہ کا یہ بھی احسان ہے ہمارے پہ کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر وقت حاضر ہے ہمارے لیے، 24/7 اویلیبل ہے، وہ کبھی سوتا نہیں ہے، اسے کبھی اونگ نہیں آتی، آپ جب اس کو پکاریں وہ آپ کی بات سنتا ہے۔ اور پھر یہ ساری انعامات اللہ کے اپنے اوپر دیکھیں، نعمتیں دیکھیں، تو کیا یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ پھر سب سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کون ہے، کون ہونا چاہیے جو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ ذات، اس سے محبت کریں، ایسی شدید محبت کریں کہ جو انسان اور کسی سے نہ کر سکے، کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، کوئی اس کے جیسا نہیں، اللہ یکتا ہے، اللہ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسا رب ہو تو لا کے دکھا دیں، کہیں پہ کوئی آپ کو ایسا رب نظر آئے کہ ہاں یہ بھی ہے جو ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ کبھی دل سے پکار کر دیکھیں اپنے رب کو، آپ یقین کریں کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر دل سے کبھی اللہ کو پکاریں تو آپ کو کنیکشن محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے۔ جیسے ہم فون میں لاتے ہیں تو آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹون جاتی ہے، ٹون جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کنیکشن ہو گیا ہے، پھر جیسے ہی آپ کو لگتا ہے نا کہ اٹھا لیا ہے کسی نے تو آپ کی کال مل جاتی، کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن کریں کہ آپ کا تعلق ایسا ہو جائے اللہ کے ساتھ کہ ادھر آپ کال کریں ادھر اللہ اٹھا لے آپ کی کال، اور وہ سب کی اٹھاتا ہے، صرف پکارنے کا فرق ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو پکارتے کیسے ہیں، کس طریقے سے بلاتے ہیں ہم اسے۔ اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے محبت کریں، جب اللہ کو اوپر کریں گے
اللہ کو وہ محبت دیں گے تو سب محبتیں پیچھے ہو جائیں گی، خود ہی اللہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی بن جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کو اوپر کریں گے، اللہ کی محبت کو سب سے اوپر کریں گے، تو پھر آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ کیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا اس کو سورہ بقرہ میں؟ صبغت اللہ، پھر چڑھے گا اللہ کا رنگ کہ آپ کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ اللہ والی ہے، یہ اللہ والی بندی ہے، کہ اس کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اس کو دیکھ کے۔ لیکن اصل میں ریالٹی کیا ہے کہ وہ بات ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ اصل میں بات تو یہ ہے کہ اللہ کی قدر ویسے کی ہی نہیں جیسی وہ قدر کا حقدار ہے، جیسی قدر اس کی کرنی چاہیے ہم نے ویسی قدر اس کی ہی نہیں۔ اور کیوں نہیں کرتے قدر؟ کیونکہ ہم اسے جانتے ہی نہیں۔ جب جانیں گے ہی نہیں تو اس کی عظمت آئے گی کیسے دل میں؟ اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ کے صفات کو جانیں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں، پھر آئے گی اللہ کی محبت دل میں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ محبت آ جائے۔ تو اگر ابھی تک نہیں آئی نا تو ابھی کوشش کریں کہ اس کو لے کر آئیں اپنے اوپر۔ آیا نمبر 29، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسے سب معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، جن سے تم دوستیاں رکھتے ہو اور کس حد تک رکھتے، کتنی لمٹس تک آپ جاتے ہو، کیا آپ کی باؤنڈریز ہیں، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ دوستیاں رکھیں مگر there shouldn't be any compromise on دین، دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ سارے احکامات جو ہے نا یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوستیوں سے منع کیوں کیا؟ تاکہ آپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ دیکھا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیوں فکر اس چیز کی؟ ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے تو ہمارا ہو رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ایک طرح سے کہ ہم نے اپنا راستہ چوز کیا ہے، میں یہ راستہ اپناؤں یا میں وہ راستہ اپناؤں۔ لیکن یہ اللہ کی آپ دیکھیں کہ یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، کہ میرا بندہ دین کے ساتھ، ایمان پہ ڈیتھ ہو اس کی، کہ جو ہم کہتے ہیں نا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو اس لیے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ نہ چلا جائے کہیں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، چاہے آپ دنیا میں کنگال ہو جائیں، آپ بہت امیر ہیں۔ ایمان کی دولت چلی گئی، چاہے آپ کے محلات ہیں، آپ زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آیا نمبر 30، وہ دن جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی دیکھ لے گا، پھر وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے، شفیق ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، انسان کو سب کچھ بتا دیا جائے گا، جو کچھ وہ کرتا رہا دنیا میں، پھر وہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان اتنی دوری پیدا ہو جائے
اب آپ تصور کریں، ذرا امیجن کریں اس چیز کو کہ ہم یہاں پر کتنے ایسے کام کرتے ہیں اور ہم چھپا جاتے ہیں لوگوں سے نا. ہم کوئی چیزیں ایسے آپ نے دیکھ لی، فرض کریں سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھ لیا آپ نے، ویب سائٹ پہ کوئی چیز دیکھ لی آپ نے، کوئی غلط کام آپ نے، کوئی گناہ کر دیا ایسا تو کسی کو پتہ نہیں چل سکا، دنیا میں آپ نے چھپا لیا. اب جب قیامت کے دن تو ہوگا کہ ہر چیز لوگوں کے سامنے اوپن کر دی جائے گی، تو ہمارے جو جاننے والے ہیں وہ ہماری ساری دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی ہماری چیزیں سب پتہ چل رہی ہوں گی کہ ہم نے دنیا میں یہ کام کر کے آئے ہیں. اور وہ بہت حیران ہوں گے کہ اچھا یہ دنیا میں تو ہمارے ساتھ بڑے نیک بنتے تھے، آگے سے شو کرتے تھے کہ جیسے ان سے بڑا نیک ہی کوئی نہیں، اور یہ کام کرتے تھے. اس وقت کیا شرمندگی اس بندے کو ہوگی کہ وہ اپنے ہی گناہوں سے چھپتا پھرے گا. پھر اب وہ چاہے گا کہ یہ میرے سے دور ہی چلے جائے، کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ میرے نہیں ہے. یہاں پہ ہم ایسے کرتے ہوتے ہیں نا کہ کبھی کوئی چیز آپ کو، جیسے بچے خاص طور پہ کبھی آپ دیکھیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جو چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ابھی، تو ان کو اسکول میں آپ ڈراپ کر کے آئیں، پک کرنے جاتے ہیں، تو کبھی آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پیرنٹس کے ساتھ، تو بچے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے نا تھوڑے شرم میں آ جاتے ہیں. جیسے اگر آپ نے چلے کپڑے اپنے دوسرے پہنے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے قریب ہی نہیں جاتے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ میرے ساتھ ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں. تو اسی طرح جب اس دن بندہ جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو یہ حسرت کرے گا کہ کاش اتنی دوری میری اس گناہوں سے ہو جائے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ گناہ میرے تھے. تو یہ چیز کچھ یاد آ رہا ہے اس سے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اس وقت کہے گا کہ میرے اور اس کے درمیان میں ایک دوری آ جائے. ہم دیکھیں وہ جو نماز نبوی میں دعا یاد کر رہے ہیں، جس کو سٹارٹنگ دعا ہوتی ہے نماز کی، تو وہ کیا ہم لوگ جو یاد کر رہے ہیں وہ کیا دعا ہے؟ and I hope کہ آپ میں سے ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کر لی ہوگی. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرقی والمغرب. اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جس طرح مشرق اور مغرب میں دوری ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اب اگر ابھی تک آپ نے کسی نے یاد نہیں کی نا، تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ جس کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان قیامت کے دن یہ بات کرے گا، یہ کہے گا کہ کاش میرے اور میرے برے اعمال کے درمیان میں اتنی دوری ہو جائے. تو پھر یہ دعا کتنی بیسٹ اس پہ پرفیکٹلی فٹ ہوتی ہے کہ اب وقت ہے انسان کو کہ اگر ہم نے اپنے لیے کوئی چینج کرنا ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں دوری ہو جائے تو یہ دعا مانگیں زیادہ سے زیادہ. اور آج ہم یہ مانگ سکتے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں کر سکیں گے، ونس آپ وہاں پہ چلے گئے تو وہاں تو یہ گناہ ساتھ چپک جائیں گے آپ کے، پھر نہیں ہٹیں گے آپ جو مرضی کریں، کیونکہ وہ وقت تو گزر گیا نا آپ کا چینج لانے کا وقت اب ہے. اور اسی لیے اس دعا کو یاد کریں. تو آپ اس کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز میں ہی پڑھنا ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. جب بھی گناہوں کا اپنا احساس ہو، گناہ یاد آئے کوئی، ساتھ ہی یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں. اللہ میرے سے میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ ڈرو اللہ سے. اللہ کے ڈر کے بغیر انسان غلطیوں سے، گناہوں سے بچ نہیں سکتا. اللہ کا ڈر بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم کبھی کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ وہ ناانصافیاں کسی کے ساتھ کرتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسے اللہ کا ڈر نہیں آتا، اسے مرنے سے ڈر نہیں آتا. مرنے سے تو انسان کیا ڈرتا ہے؟ مرنے سے تو نہیں ڈرتا نا. تو مرنے سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جب مریں گے تو اس کے بعد نیکسٹ جب آنکھ کھلے گی تو اللہ کے سامنے ہی کھلے گی نا. تو مرنے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ مریں گے تو آگے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو کیا ڈر نہیں آتا اس چیز سے؟ تو اگر جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ ہوتا ہے تقوی جو ہمیں گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. وہ تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہے، وہ آگ سے بچانے کے لیے ڈراتا بھی ہے. اور یہ وہ ڈرانا وہ نہیں ہوتا جو ایک ہوتا ہے نا کسی کو بس ہر وقت ایک ٹیرورائز کرنا
ایک ڈرانا ہوتا ہے جو شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں سمجھانے والی پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو ڈرا رہے ہیں لیکن پیار کے ساتھ، جس میں خیر خواہی ہوتی ہے دوسرے کے لیے، وہ ڈرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں، اللہ محبت بھی بہت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میں تم سے سوال کروں گا ان چیزوں کے بارے میں۔ ابھی تو میں آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرتے، ہمیں رسی چھوڑی ہوئی ہے، آزاد ہماری لمبی رسی چھٹی ہوئی ہے، ہم جو چاہیں کریں اور ہم بھی اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن تو ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ہے ہی انصاف کا دن، اور اس دن انصاف ہوگا، ہر بندے کو اللہ انصاف دے گا اس دن۔ تو ابھی بھی یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، کہ سمجھانے کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، اور دیکھیں جو گناہ کریں فوری توبہ کر لیں۔ اول تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر سلپ ہو جائیں، کوئی غلطی کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، فوری توبہ کر لیں۔ اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو آپ کے فرشتے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ کچھ ساتھ ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے کچھ اسکالرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ 4 5 یا 6 گھنٹے اس طرح کا کچھ ٹائم ہوتا ہے، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ یہ، لیکن کچھ ٹائم ہوتا ہے جب تک وہ آپ کی چیز نہیں لکھتے۔ تو اگر آپ نے اس دوران توبہ کر لی تو اور یہ کون کرے گا؟ جس کو فوری ریئلائز ہو جائے گا کہ میں نے تو غلطی کر دی ہے، تو میں نے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے مجھ سے جھوٹ نکل گیا ہے، میں نے غیبت کر لی ہے، اسی وقت توبہ کر لیں، تو وہ آپ کی چیز لکھی نہیں جائے گی۔ ونس وہ لکھی گئی تو پھر اب اللہ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو مٹا نہیں سکتے، پھر آپ توبہ ہی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، بس آپ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ پکڑ کر لے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نامہ اعمال میں لکھی ہی نہ جائے آپ کی، تو جیسے ہی اگر کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوری اللہ کے آگے جھک جائیں، فوری توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر وقت کھلے نہیں رہتے، اس کے دروازوں کے بند ہونے سے پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے۔ اور وہ کون سے موقع ہیں جب توبے کے دروازے توبہ کے جو ہوتے بند ہو جاتے ہیں؟ پہلی چیز، جب انسان کی جان کنی کا وقت آتا ہے، روح نکلتی ہے، اور وہ روح نکل کے حلق میں جب پہنچتی ہے نا، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب آپ جتنی مرضی توبہ کریں، وہ کوئی توبہ اب آپ کی کام نہیں آئے گی۔ تو موت کا وقت جب آپ نے فرشتے دیکھ لیے ہیں نا سامنے، تو اب آپ کا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ دوسری چیز، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے جب نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ابھی تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اب یہ جو مشرق سے مغرب کا نکلے گا سورج، جو یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت شروع ہو جائے گی اس ٹائم پہ، اس وقت پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن یہ موت کا وقت تو ہم سب پہ آنا ہے، اور ہر ایک کی موت کا وقت فرق ہے، کسی نے پہلے آ جانا ہے، کسی نے کچھ دن بعد آ جانا ہے، کسی نے کچھ مہینے بعد آ جانا ہے، آنا سب پہ ہے، کب آنا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کون سا وقت ایسا ہے جس میں ہمارا بھی دروازہ ساتھ ہی بند ہو جائے، تو اس سے پہلے توبہ کر لیں، اپنا بیٹھ کے جائزہ لیا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کیا کریں، جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ جب ونس یہ دروازے بند ہو گئے تو پھر یہ کوئی توبہ، کوئی نیکی، کوئی چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب آیات سے سیکھنے کا موقع دے کہ ہمارے بھی دل کی حالت بدل جائے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں جو حکم دیتے ہیں، ہم ان حکموں کو کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے کہ جو گرہ لگی ہوئی ہے نا ہمارے دماغ میں اور سینے میں، جو گھٹن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو آسانی سے لے نہیں سکتے، مشکل لگتے ہیں ہمیں بہت، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ کیا دعا کریں گے آپ؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم لوگ اپنا ختم کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں کیونکہ فرائیڈے کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا درود پڑھ سکتے ہیں آج کے دن پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔